پہلی چیز جو عشر میں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کی زمین آسمانی پانی سے یا نہر کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، آپ کو پانی خرید کر یا وہاں پر محنت کر کے پانی پہنچانا نہیں پڑتا، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ پانی سے کھیت سیراب ہو جاتے ہیں، تو ایسی زمین پر مکمل عشر دیا جائے گا، یعنی 10واں حصہ 10%۔ جو بھی آپ کی فصل کی پیداوار ہوئی ہے، مثال کے طور پہ 100 من کی پیداوار ہے تو 100 من کی پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 10 من آپ نے صدقہ کرنا ہے عشر کے طور پر۔ دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ اگر آپ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت میں پانی نہیں پہنچ رہا بلکہ آپ باقاعدہ پانی خریدتے ہیں، ڈول وغیرہ کے ذریعے کہیں سے بھر کے محنت کر کے پہنچاتے ہیں، آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہے اور ٹیوب ویل کے ذریعے آپ پانی لیتے ہیں، حکومت نے نہر بنا کے دی ہے لیکن جب تک آپ وہاں پہ پیسے ڈپازٹ نہ کروائیں اس میں پانی چھوڑا نہیں جاتا اور باقاعدہ آپ کو ہر پانی کا خرچہ بھگتنا پڑتا ہے، تو ایسے سارے پانی کے طریقے جس میں آپ خرچہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ پانی پہنچتا ہے، اس میں آپ کی پیداوار پر نصف عشر لگے گا، یعنی 5%۔ اگر 100 من کی پیداوار ہے تو اس کا 20واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا، یعنی 5 من آپ نے گندم جو بھی ہے، گندم ہے، چاول ہے، جو بھی ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا۔ تیسری چیز عشر کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر دینا ہوگا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ میرا کل پیداوار 100 من ہوئی ہے، اس 100 من کے بنتے ہیں مثال کے طور پہ 30 لاکھ روپے، لیکن میرا جو اس کاشتکاری میں جو خرچہ لگا ہے وہ 15 لاکھ لگا ہے، تو میں نیٹ جو ہے وہ 15 لاکھ کا 10% دے دوں، یہ غلط ہے۔ جو پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار پر ہم نے دینا ہے، کیونکہ یہ زمین کا حق ہے، زمین کی پیداوار پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عشر پیش کر رہے ہیں، تو زمین کی پیداوار کا 10 یا 5% ہوگا، آپ نے اس میں سے خرچے مائنس نہیں کرنے۔ حتیٰ کہ اگر 30 لاکھ کی آپ کی فصل ہوگی اور اس کو لگانے میں جو آپ نے خرچہ کیا کچھ مسائل ہو گئے تھے اور خرچہ 32 لاکھ کا ہو گیا، تب بھی آپ کو 30 لاکھ کا 10% یا 5% نصف عشر یا عشر جو بھی لازم ہو رہا ہے وہ آپ نے دینا ہوگا، خرچے منہا نہیں کیے جا سکتے، مائنس نہیں کیے جا سکتے۔ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عشر کے اندر کوئی نصاب نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو نصاب ہے نا، ایک لمٹ کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے، اس سے کم پہ نہیں ہے۔ قربانی میں بھی نصاب ہے، ایک لمٹ کے بعد قربانی واجب ہوتی ہے، اس سے کم پہ نہیں ہے۔ لیکن عشر کے اندر کوئی نصاب نہیں ہے۔ پوری فصل خراب ہو گئی، 5 کلو نکلا تو 5 کلو کا بھی عشر یا نصف عشر دینا پڑے گا، کیونکہ اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ چاہے 1 کلو نکلا، چاہے 5 کلو نکلا، چاہے 5000 کلو نکلا، کچھ بھی نکلا ہے، جو پیداوار ہے اس کا عشر یا نصف عشر دینا پڑے گا۔ اس میں بلوغت بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں بلوغت شرط ہے، بالغ ہوگا پھر زکوٰۃ لازم ہے۔ قربانی میں بلوغت شرط ہے، لیکن چونکہ یہ زمین کی پیداوار پر لگتا ہے تو پیداوار بالغ کی بھی ہو رہی ہے اور نابالغ کی بھی ہو رہی ہے۔ تو اگر نابالغ کی ملکیت میں کوئی کھیت کھلیان ہے اور وہاں سے کوئی فصل اگتی ہے، کوئی پھل وغیرہ وہاں سے نکلتے ہیں، تو نابالغ کے اناج میں سے بھی، فصل میں سے بھی عشر یا نصف عشر دینا لازم ہوگا۔ جس کی کسٹڈی میں وہ مال ہے وہ نابالغ کی طرف سے ادا کرے گا عشر یا نصف عشر۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لینڈ لارڈز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، زمین کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، کرائے پر دے دیتے ہیں اور کرایہ وصول کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو کسان ہوتا ہے جس نے یہ زمین کرائے پر لی ہے وہ مالک مکان کو کرایہ دے دیتا ہے اماؤنٹ میں، اور پھر اس زمین پر کاشتکاری کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس زمین پر جو فصل اگائی گئی ہے اس کا عشر کس نے دینا ہے، مالک زمین نے دینا ہے یا کاشتکار نے دینا ہے؟ تو اس میں دو موقف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کا جو مالک ہے وہ عشر دے گا، اور صاحبین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کاشتکار ہے، جس نے فصل اگائی ہے، جس کی فصل ملکیت میں آنے والی ہے، عشر اس نے دینا ہے، کاشتکار نے۔ اور اس میں جو فتویٰ ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے، خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب زمین ٹھیکے پر دے کر اس کا کرایہ مالک مکان نے کیش میں اماؤنٹ میں وصول کر لیا۔ جب اماؤنٹ میں وصول کر لیا تو اب کاشتکار جو بھی فصل لگا رہا ہے وہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ فصل کس کی ہے، کسان کی ہے، وہ پیداوار کسان کی ہے، ساری محنت کسان نے کی ہے۔ فصل کاٹنے کے بعد اس فصل کا مالک کسان ہے، وہ آگے فروغ کرے گا، تو جس کی پیداوار ہے وہی عشر یا نصف عشر ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس میں یہ سچویشن ہو کہ مالک مکان کہتا ہے کہ بھائی میری زمین لو، اس میں فصل لگاؤ، فصل کا سارا خرچہ میں دوں گا، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کا سارا خرچہ میں دوں گا، اور تم جو محنت کر رہے ہو تمہیں مہینہ اتنے روپے اجرت میں دوں گا، اور تم میرے لیے فصل لگاؤ، تو اب اس سینیریو میں دیکھیں جو اس فصل پر محنت کر رہے ہیں وہ تو اجیر ہیں، وہ تو امپلائیز ہیں، ان کی ملکیت میں وہ فصل نہیں آنے والی۔
تو پھر اس سینیریو میں جو زمین کا مالک ہے وہی فصل کا بھی مالک ہے اور وہی عشر یا نصف عشر دے گا، کیونکہ جو کسان ہے وہ تو اپنی تنخواہ لے کر وہاں سے جانے والا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ اس کا جو عشر یا نصف عشر ہوتا ہے یہ انہی کو دے سکتے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کے احکام ہیں دینے کے حوالے سے، وہی اس کے بھی احکام ہیں، یعنی فقیر کو دینا پڑے گا، مسکین کو دینا پڑے گا، سید کو نہیں دے سکتے ہیں، سید کی صاف ستھرے پیسے سے مدد کرنی ہے، یہ عشر یا زکوٰۃ کے پیسے سید کے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں عشر کے حوالے سے، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت بڑی تعداد ہے، ہمیں تو بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں نا، گاؤں کے اندر ایگریکلچر ہمارا ملک ہے، بڑا رقبہ ہے، زمینوں کے اندر ٹنوں وزنی لاکھوں ٹن گندم کی پیداوار ہوتی ہے، پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے، سبزیوں کی پیداوار ہوتی ہے، پیازوں کی پیداوار ہوتی ہے، لاکھوں ٹن پیداوار ہوتی ہے، لیکن آپ ان ہزاروں کسانوں سے پوچھیں تو ان میں سے شاید 1-2% ہوں گے جنہوں نے عشر اور نصف عشر دیا ہوگا۔ اگر ان کو بولیں بھی نا کہ بھائی 100 من میں سے 10 من آپ نے دینا ہے، تو بھائی وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ 10 من ہم کیسے دیں، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے لے رہے ہیں تو 5 من ان کو دینا ہے 100 من میں سے، تو بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے دیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آپ لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس میں سے یہ شاندار جو اندر سے غلہ نکلا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو جس اللہ نے آپ کو 100 من کی پیداوار دی ہے اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس 100 میں سے 5% آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس 100 میں برکت ڈالے گا، یہ 95 جو بچ گیا یہ بہت بابرکت ہوگا، اور کنجوسی کریں گے، بخل کریں گے، اللہ کی آیتوں کو پسے پشت ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس 100 من کے اندر ایسی بے برکتی پیدا فرمائے گا کہ پھر آپ کو 95 تو بہت شاندار چلنے والے تھے، یہ 100 آپ کو وہ فائدہ دینے والے نہیں ہوں گے۔ آئندہ فصلوں میں بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں کی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور پوچھا جائے کہ بھائی عشر کبھی دیا ہے تو کہتے ہیں نہیں کبھی عشر کا لفظ بھی نہیں سنا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں کیوں تباہ ہو رہی ہیں، ہم کیوں اتنے مشکل میں ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جب وقت آتا ہے تو کنجوسی غالب آ جاتی ہے، اور جب ہزاروں ٹن وزنی فصل کو سیلاب آ کر تباہ و برباد کر لیتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو اس وقت بھی یاد کریں، لیکن جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عشر اور نصف عشر دینا ہوگا۔